کہ قرآن وہ کتاب ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ توحید پڑھنی ہے قرآن پڑھیے، عشق مصطفیٰ سیکھنا ہے قرآن کی طرف دیکھیے، صحابہ کا ادب سیکھنا ہے وہ بھی قرآن بتائے گا، بیویوں کے کیا حقوق ہیں قرآن سے پوچھیں، وعاشروہن بالمعروف، اولاد کے حقوق کیا ہیں یہ بھی قرآن بتاتا ہے، تجارت کے اصول کیا ہیں یہ بھی قرآن بتاتا ہے، حلال و حرام کیا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ تو قرآن ایک ایسی جامع ترین کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اس کلام کے قریب ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ کلام ہے جو ہم نے نازل کیا، اس میں شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے اللہ نے اس میں رحمت بھی رکھی ہے۔ شفا کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز سے شفا، بیماری سے شفا، ظاہری بیماریوں سے بھی شفا، باطنی بیماریوں سے بھی شفا، تزکیہ نفس، دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی، بندہ ستھرا ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ہی یہی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُم، وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں اور تمہیں پاکیزہ کرتے ہیں۔ کیسے پاکیزہ کرتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات سنا سنا کر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، ایک دن قرآن کی آیتوں کی تلاوت آپ کے کان میں پہنچتی ہے، 40 سے مسلمان ہیں مگر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں، راستے میں ہیں، ایک گھر سے گزرتے ہیں اور وہاں سے قرآن کی آیتوں کی آواز آتی ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ جب یہ آیتیں سنتے ہیں دل کی دنیا بدل جاتی ہے، جس کے قتل کے درپے تھے اس کے محب اور اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو عمر بن خطاب جیسا شخص دامن مصطفیٰ سے منسلک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں نے امیر المومنین بنا دیا۔ قرآن کا بڑا معجزہ ہے، اس کی مبارک نظم میں بھی معجزہ ہے، اس کے معنی میں بھی معجزہ ہے، اس میں تاثیر بھی ہے، ہر چیز آپ کو قرآن پاک سے ملے گی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا ضرور معمول بنائیے، روزانہ قرآن پاک پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، بلکہ اتنی عربی سیکھ لیں کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ رب نے فرمایا کیا ہے۔ قرآن پاک کی یقیناً 6666 کم و بیش آیات ہیں، مگر 89 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے ڈائریکٹ بات کی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر اے ایمان والو؟ وہ ہمیں سیکھنا ہے، وہ پڑھنا ہے۔ ہم نے 40 سال زندگی گزار دی، زندگی کے 50 سال گزار دیے، 60 سال گزار دیے، ہم نے ہر ایک کا میسج دیکھا، اپنے واٹس ایپ کے سب میسیجز چیک کیے، ہر دوست کا میسج دیکھا، میسنجر ہم روز دیکھتے ہیں، ریلز ہم روز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا روز دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے؟ بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کی وجہ سے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہیں یہ کرنا ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے یہ پڑھا؟ کیا ہم نے اسے دیکھا؟ جب دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں تو عمل کی باری تو پھر بہت دور ہے۔ تو قرآن پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہی میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اچھی بات کرو، سچی بات کرو۔ یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے، ہر مسلمان کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کنہیں اپنا بندہ فرماتا ہے؟ سورہ فرقان میں دیکھیے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب لوگوں سے ملتے ہیں، جب چلتے ہیں تو بڑا ان کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں سے ملیں گے آپ کو مل کر مزہ آ جائے گا، ہاتھ ملائیں گے تو ان کا مصافحہ کرنا آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی نشست کو آپ نہیں بھولیں گے، کیونکہ ان کی طبیعت میں نرمی ہے۔ اور یہ میرا قرآن چاہتا ہے، یہ ہمارا پروردگار چاہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا بات کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سننے کے لیے صرف کان اس کی طرف نہ کرتے، نہ صرف چہرہ کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سننے کے لیے اپنا سینہ مبارکہ اس کی طرف پھیر دیا کرتے۔
اتنی نرمی مزاج میں، اتنی نرمی، اتنی اٹینشن، یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہمیں سکھاتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو اس سے سلام اعراض کرتے ہیں، السلام علیکم کہہ کے نکل جاتا ہے۔ تو آج ہمیں لوگ ملتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کا بہت زیادہ ہے، کہیں بھی کوئی پوسٹ ہوگی تو آپ کو نظر آئے گا نیچے بہت سارے لوگ کمنٹس کر رہے ہوں گے، آپ کا بھی جی چاہے گا کہ میں چار باتیں اس کو بھی سناؤں، اور ہم سنا سکتے ہیں، بعض اوقات ہم بول سکتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام اعراض کرو، نکلو، یہاں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ سامنے والا شخص جو گفتگو کر رہا ہے وہ اپنے علم میں اگرچہ ماہر ہوگا مگر علم قرآنی میں، علم دین میں وہ جاہل ہے، اگرچہ اپنے آپ کو فلاسفر کہتا ہو، اپنے آپ کو وہ ڈاکٹر کہتا ہو، اپنی فیلڈ میں ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا ہو، مگر دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں اگر وہ جاہل ہے تو اصول ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام اعراض کر کر نکل جاؤ۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی اگلی علامت جو اللہ نے بیان کی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ اپنے دن رات، اپنی خاص راتیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، اپنی رات گزار دیتے ہیں، سُجَّدًا وَقِيَامًا، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ یہ ہے نیک لوگ، عباد الرحمن۔ میں کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ فرمائے بندہ وہ ہے جو بندگی کرے، تو بندہ تو ہے، بندگی کہاں ہے؟ بندہ کہے کہ میں ملازم ہوں اور ملازمت ہی نہ کرے، بندہ کہے میں فلاں جگہ پر جاب کرتا ہوں، کام پر ہی نہ جائے، آپ کہیں گے وہاں کام کرتا ہے۔ ایک شخص کہے میں میڈیا میں کام کرتا ہوں، آپ میڈیا میں نظر تو نہیں آتے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندگی میں کہاں نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں فرائض و واجبات تو ادا کرنے ہیں، لیکن رات کا ایک حصہ ایسا ہو کہ جس میں بندہ اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں تنہا ایک بار دن میں ضرور حاضری دے۔ دیکھو فرضوں میں تو حاضری دینی ہی دینی ہے، رات 2 رکعت نماز ہی صحیح، 4 رکعت ہی صحیح، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تنہائی میں، اکیلے میں، اس آیت کی وجہ سے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اب جب آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، آپ نے نماز باندھی اور اللہ اکبر کہہ کر شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ آپ کی ون سائیڈڈ گفتگو ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث قدسی ہے، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت جواب ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیں کنورسیشن ہے اللہ اور بندے کے درمیان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کہاں تک آ گیا کہ کہہ رہا ہے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْتَ، میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ میں عطا بھی فرماؤں گا۔ تو دوران نماز ہی قبولیت کا مژدہ مل جاتا ہے۔ تو 2 رکعتیں تو کم از کم ایسی ہوں زندگی میں جو خاص اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نیت سے ہوں۔ قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، اسے صلاۃ التوبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اسے صلاۃ الشکر بھی کہہ سکتے ہیں، اسے صلاۃ الاستخارہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان تمام نیتوں کو آپ ایک ہی نماز میں جمع بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نفل نماز ہے۔ تو روزانہ ہمیں صلاۃ الشکر بھی ادا کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ صلاۃ التوبہ بھی روز ادا کرنی چاہیے کیونکہ ہم سے گناہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ صلاۃ الاستخارے کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہم جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں ہمارا استخارہ کر دو، ہمارا مسئلہ حل کر دو۔ آپ خود کیجئے استخارہ، خود اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد ضروری نہیں آپ کو خواب آ جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مگر دل کسی طرف مائل ہو جائے گا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہی استخارے کا جواب ہوا کرتا ہے۔ یہ آپ کو صلاۃ اسی نماز سے ملے گا، اسی نماز سے شکر بھی ملا، اسی نماز سے صبر بھی ملا، اسی نماز سے استخارے کا جواب بھی ملا۔ تو اس طرف آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر بندہ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں دنیا سے بیان کرتا ہے۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے اور اللہ سے گفتگو کرے اور تصور کرے کہ میرے پروردگار عز و جل کی طرف سے مجھے جواب آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھے کہ مولا میں اس پریشانی میں ہوں، میں اس مشکل میں ہوں،
میں تیرا عاجز بندہ ہوں، مجھ سے فلاں فلاں غلطی ہوئی. اچھا ہم دعا بھی کس وقت مانگتے ہیں؟ جب کسی پریشانی میں ہوتے ہیں. تو ہمیشہ ایسا نہ ہو، بلکہ اگر راحت میں ہے تو بھی اللہ سے دعا مانگے، پریشانی میں ہے تو بھی اللہ سے دعا مانگے، اور جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس پر بھی رب کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے عجز کا بھی اظہار کریں کہ یا اللہ میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں دنیا میں اگر آپ اپنے جرم کا اعتراف کریں تو سزا ملتی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہی بندہ جرم کا اعتراف کرے ندامت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے جرم کو ہی معاف فرما دیتا. کیسا معاف، اور کیسا معاف فرماتا ہے کہ نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، اور در و دیوار جو گواہ بنے تھے انہیں بھی بھلا دیا جاتا ہے. اور قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سامنے آئے گا، ایک وقت ایسا ہوگا کہ رب اور اس کا بندہ، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں، کوئی مترجم نہیں، کوئی اللہ کا نبی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، ایک وقت ہر آدمی پہ ایسا آنا ہے کہ جس میں بندہ ہوگا اور اس کا پروردگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو باتیں یاد دلائے گا جو دنیا میں اس نے کی تھی. اب چھوٹی چھوٹی باتیں جب سامنے آئیں گی، جو چھوٹے گناہ تھے، گناہ صغیرہ، تو کہے گا مولا ہاں مجھ سے یہ غلطی بھی ہوئی، ہاں مجھ سے یہ غلطی بھی ہوئی، اور تصور کر رہا ہوگا کہ اب تو بڑے گناہوں کی باری آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کو یاد نہیں دلائے گا، اور فرمائے گا ہم نے جب وہاں پردہ رکھا ہے تو یہاں بھی پردہ رکھے. وہ ستار ہے. آپ ستار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہم ایک دعا کرتے ہیں اللہم استرنا، آخری باتوں پر انشاءاللہ میں حضرت کی طرف آؤں گا، کہ ہم ایک دعا کرتے ہیں اللہم استرنا بسترک الجمیل. اے اللہ جمیل پردے سے پردہ ڈالنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہماری ہزاروں عیب اور گناہ ہیں ان کو تو چھپا ہی دیتا ہے، اور جو تھوڑی سی اچھائیاں ہیں نا، ہونا یہ چاہیے کہ جب پردہ پڑے تو سب کچھ چھپ جائے، لیکن جب پردہ پڑتا ہے تو برائیاں چھپتی ہیں، اچھائیاں پھر بھی دکھائی جاتی ہیں. کیا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اچھائیوں کو نہیں چھپایا، ہماری برائیوں کو چھپا دیا، کیونکہ اس کا جو پردہ ہے وہ ستر جمیل ہے. اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے، یہاں بھی اور وہاں بھی، ہمیں دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.